بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، اور اگر آپ اس کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں۔ اس کے علاوہ لائک اور شیئر وغیرہ کریں اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہیں۔ آپ نے میرے چینل پر دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو اس پر اپلوڈ کی تھی کہ محترم جو ساحل ادیم صاحب ہیں وہ علماء پر غلط الزام لگاتے ہیں کہ وہ کچھ احادیث ہیں جو کہ عوام سے چھپاتے ہیں۔ اس میں ایک حدیث انہوں نے بتائی تھی حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو میں نے اس کا ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر بیان کر دیا تھا کہ وہ حدیث ہے کیا اور کیا وہ علماء نے چھپائی ہے کہ نہیں چھپائی۔ اب اس نیچے کمنٹس میں نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے اعتراض کیا کہ اب آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں جبکہ ساحل ادیم صاحب نے بیان کی ہے، اس کے بعد آپ بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی یہ بیان نہیں کی۔ تو میں نے کہا چلیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، علماء سے معلوم کرتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے یہ حدیث چھپائی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم تو یہ حدیث بیان کرتے رہتے ہیں مختلف مواقع پہ، تو اس کا ثبوت کہاں سے آئے گا کہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ نہیں کی۔ تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ اس کا ثبوت کیسے لیں گے۔ پہلے آپ ساحل ادیم صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ آپ یہ بتائیں پتر، کیا نام تھا؟ ملائکہ یہ بتائیں حضرت نصیبہ کون تھی؟ جی ایگزیکٹلی۔ آپ کتابیں پڑھیں، آپ کو جو اسلام کی ڈیفینیشن لڑکیوں کو مولوی صاحب نے دیا ہے، کتابیں پڑھیں گی آپ کے طوطے اڑ جائیں گے۔ آپ حضرت نصیبہ کا مثال کسی مسجد میں بیٹھے، مولوی صاحب نے مسجد چھوڑ کے بھاگ جانا ہے کہ یہ باتیں نہیں کرو۔ اب اس ویڈیو میں کلیئر ہے کہ وہ علماء کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ علماء یہ حدیث آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے، اور اگر آپ نے ان سے یہ بات کی تو وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب اس جھوٹ کو جانچنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ جو جھوٹ کہہ رہے ہیں اس کو آپ کیسے جانچیں گے؟ سمپل سی بات ہے، بہت سمپل سی۔ دیکھیں حضرت نصیبہ ان کا اصلی نام نصیبہ بن کعب ہے، اور ان کی کنیت ہے ام عمارہ۔ اسلامک ہسٹری میں ان کو نصیبہ بن کعب کے نام سے کم جانا جاتا ہے اور ام عمارہ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے۔ ام عمارہ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے، اس لیے لوگ نصیبہ کے نام سے ناواقف ہیں۔ اب آپ ایک کام کریں، میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک کام بتا رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ ساری چیز آ جائے گی کہ علماء کیا اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ حدیث چھپاتے ہیں یا بیان کرتے ہیں۔ آپ سب کے پاس اگر اس وقت کوئی اور ڈیوائس ہے، اس ڈیوائس کے علاوہ جس کے اوپر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی اور ڈیوائس ایسی ہے کہ جس کے اوپر یوٹیوب آپ کھول سکتے ہیں، تو آپ یوٹیوب کو کھولیں اور اس کے اوپر آپ سرچ کریں ام عمارہ۔ ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو یہاں پر پاز کریں اور ام عمارہ کو سرچ کریں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ آپ نے ممکن ہے کہ آپ نے ام عمارہ کو سرچ کر لیا ہوگا۔ پہلی ویڈیو جو آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، جنگ احد کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ ویڈیو 2 سال پہلے اپلوڈ ہوئی ہے۔ دوسری ویڈیو پر نظر ڈالتے ہیں۔ IRC ٹی وی کی ویڈیو یہ ہے 5 سال پہلے اپلوڈ ہوئی ہے، 5 سال پہلے، آج کی بات نہیں ہے، 5 سال پہلے یہ اپلوڈ ہوئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر کی ویڈیو ہے، یہ 1 سال پہلے اپلوڈ ہوئی ہے یہ۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں، نیچے آتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو ہے، 3 سال پہلے اپلوڈ ہوئی ہے یہ سب ویڈیوز علماء نے اپلوڈ کی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ علماء نے اپلوڈ کیا ہے، اور میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کب کب اپلوڈ کیا اور کب کب حضرت ام عمارہ کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا ہے۔ نیچے آ جائیں جی، 2 سال پہلے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی ایک ویڈیو اپلوڈ ہے، وہ پوری ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں حضرت ام عمارہ کے متعلق۔ اور نیچے آ جائیں، 6 سال پہلے ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، 6 سال ہو گئے اس کو ویڈیو کو۔
نیچے اور آ جائیں جناب، 1 سال پہلے ایک اور ویڈیو اپلوڈ ہے حضرت ام امارہ کے بارے میں، پیر اجمل رضا قادری صاحب کی ویڈیو ہے۔ اور نیچے آ جائیں جی، دوبارہ یہ حضرت یہ مولانا خادم حسین صاحب کا ایک اور بیان نیچے اپلوڈ کیا گیا ہوا، یہ بھی 1 سال پہلے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ پھر اور نیچے آ جائیں جی، مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک اور ویڈیو ہے نیچے۔ تو آپ کو کتنی ویڈیوز دکھائی جائیں، کتنے ثبوت دیے جائیں کہ علماء اس حدیث کو بیان کرتے تھے۔ آپ یہ سوچیں کہ علماء نے سوشل میڈیا کب سے استعمال کرنا شروع کیا ہے؟ کیا وہ 15-20 سال سے استعمال کرتے تھے یا گزشتہ چند سالوں سے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا؟ تو جب سے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا ہے وہ مسلسل بیان کیے جا رہے ہیں اس حدیث کو۔ آپ لوگ جو ہے میرے سننے والے جو ہیں یا جو ساحل ادیم صاحب کو بھی سنتے ہیں، یہ جو آپ کے اندر ایک چیز ہے نا شخصیت پرستی، اس کو دماغ سے اتار کے باہر پھینک دیں۔ ذہنی غلامی ہے، شخصیت پرستی ہے، یہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ جو میں بات کر رہا ہوں یا جو کوئی اور بات کر رہا ہے اس کو حقائق کے اوپر دیکھا کریں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے علماء کے اوپر الزام لگا رہا ہے، جھوٹا الزام لگا رہا ہے، تو کیا اس الزام کا دفاع نہیں کرنا چاہیے ہمیں؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ علماء اس حدیث کو چھپاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے کتنی ویڈیوز رکھ دی ہیں یہاں پر، یہ سب کے سب علماء کی بیان کردہ ویڈیوز ہیں۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر لیں اس کو، پھر میری بات کا آپ جائزہ لے لیجیے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ اس لیے بھائی جھوٹ سے قطع تعلق کریں، جھوٹ کو چھوڑیں، جھوٹ بولنے والے کو چھوڑیں، کیونکہ یہ جھوٹ پوری نسل کو، پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کسی بھی ایک طبقے کے اوپر بغیر سوچے سمجھے الزام لگا دے اور اتنی بہادری سے الزام لگائے، تو اس کو جھوٹا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے پھر اس کو؟ اور وہ جھوٹ بول کر، یہ جھوٹ باندھ کر امت کی کون سی خدمت کرنا چاہ رہا ہے؟ ایک علماء کے ایک طبقے سے عوام کو بدظن کرنے کے علاوہ اس جھوٹ کا اور کیا اس کا اور مطلب اس کو کیا کہیں گے ہم اب؟ اس جھوٹ کا اور کیا فائدہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ علماء کے طبقے سے لوگوں کو بدظن کریں اور جھوٹ کے اوپر بدظن کریں۔ اگر علماء سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو بالکل اس غلطی کو دیکھا جانا چاہیے، لیکن جھوٹ کے اوپر تو نہیں دیکھ سکتے نا۔ آپ جھوٹ گڑھتے رہیں اور بار بار ایک ایسی بات بیان کرتے رہیں کہ جس کا کوئی اصل نہ ہو۔ آپ ہر جگہ کھڑے ہو کر الزامات لگاتے ہیں کہ علماء نے یہ چیزیں چھپائی ہیں، تو آپ کے سامنے اب رکھ دی ہیں۔ اب جو ویورز ہیں، سننے والے ہیں، ان کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں۔ اس کو ویریفائی کرنا اتنا مشکل ہی نہیں ہے، آپ موبائل ڈیوائس نکالیں، 1 منٹ میں ویریفائی ہو جائے گا یہ کہ علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اتنے دھڑلے سے کھڑے ہو کے جھوٹ بولنا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ بچیں اس شخص سے، جھوٹا آدمی ہے یہ، جھوٹ پھیلا رہا ہے معاشرے میں، اور عوام اور علماء کے درمیان ایک فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ علماء سے عوام بدظن ہو جائیں، ان کے کہنے کو ماننا چھوڑ دیں اور جو ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ کرتے جائیں، اسلام کی انٹرپریٹیشن وہ اپنی مرضی سے کرتے جائیں۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے دوبارہ عرض یہ ہے کہ یہ جو ذہنی غلامی، شخصیت پرستی ہے، اس کو نکال کے اپنے دماغ سے باہر پھینکیں گے تو آپ کو اسلام کی صحیح سمجھ آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔